खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाह में आते हैं। शुक्र बजा लाते हैं तेरे सारे फजल, तेरे प्यार के लिए, गुज़रे वक्त के लिए और इस ख़ास शाम के लिए जो तूने हमें बख्शी है खुदावंद, इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं और तेरा फजल चाहते हैं। जब हम खुदावंद तेरे कलाम को आज फिर खोलते हैं तो तू हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर, हमें गाइड कर, ताकि हम तेरे कलाम की सच्ची अच्छी बातों को सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद और ज़्यादा तेरे साथ मजबूत हो सके। आज की शाम को खुदावंद तो ब्लेस करना, जितने अजीज़ आज हमारे साथ शामिल होते हैं इन सब को बरकत देना। तेरे कलाम के वसीले से खुदावंद, तेरे नाम के वसीले से हम सब बरकत पाएँ और तेरा कलाम दूर दूर तक, दुनिया के कोने कोने तक जल्द पहुँचे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर हमें मौका दिया खुदावंद ने कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने शुरू किया बुक ऑफ साम को, ज़बूरों की किताब को शुरू किया, तो लास्ट टाइम हमारा एक तरह से वो इंट्रोडक्शन ही था इसका। तो आज फिर हम पहले ज़बूर की जो एक दो आयत हैं तो मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। लिखा है ज़बूर 1 में पहले, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इस ज़बूर का जो स्टार्ट है वो ब्लेसड मैन या मुबारक आदमी। तो मुबारक आदमी, ब्लेसड आदमी, परफेक्ट आदमी, हैप्पी आदमी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आगे लिखी हैं, जो कि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी कि ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अगर इसको गौर करें तो ये आम इंसानों पर कम ही फिट होता है। आम बंदे सारी ये काम है, बच्चा नहीं कोई भी, यानी कि किसी ना किसी जगह ते वो इत्थे फस जाता आके, यानी कि शरीरां दी सलाह च ठट्ठाबाज भी हो जाता है, खताकारां दी राह च भी खड़ा हो जाता है। और अगर इस पे गौर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर फिट होता है तो यीशु मसीह पर फिट होता है। परफेक्ट आदमी, ब्लेसड मैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ही फिट होता है। इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन देखी नहीं है ना अगर डिटेल के साथ, कि अगर कोई बंदा शरीरां दी सलाह ते चलदा है या खताकारां दी राह च खड़ा होंदा है या ठट्ठाबाज़ां दी, तो वो क्यों खुदा ने मना किया। और इमसाल की किताब निकालें, ये ज़बूर के आगे ही किताब है। इमसाल पहला बाब उसकी 10वीं आयत च लिखा है, ऐ मेरे बेटे अगर गुनाहगार तुझे फिसलाएं तो रज़ामंद न होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठे और छुप कर बेगुनाह के लिए नाहक गात लगाएं, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तो तू हमारे साथ मिल जा, हम सब की एक ही थैली होगी। यह शरीरों की सलाह, ठट्ठाबाजों की मजलिस। तो खुदावंद का कलाम कहता है, वो आगे कहता है 15वीं आयत में, ऐ मेरे बेटे तू उनके हमरा ना जाना। सेम गाल ही है ना, वो कहता है कि तू उनकी राह में खड़े ना होना, तू उस तरफ ना जाना ना, कहता है उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। और बिल्कुल सेम बात यहाँ पर मुबारक आदमी है, वो ऐसे काम नहीं करता, ना वो शरीरों की सलाह पर चलता है, ना खताकारों की राह में खड़ा होता है, क्योंकि उनके काम हैं बदी के काम, चोरी डाके के प्लान और कत्ल करने के प्लान और इस तरह के बुरे मंसूबे हैं उनके दिलों में। तो वो कहता है उनकी राह में ना बैठना। अच्छा, आगे लिखा है वर्स 2 में, साम 1 में आ जाए वापस, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है।
اور وہ اس درخت کی مانند ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. ورس 3 کو پڑھے ذرا, ورس 3 پڑھے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. واہ, پتا بھی نہیں مرجھاتا. ہاں جی, سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا, شریر ایسے نہیں. بس یہاں تک. پہلے تو اس نے یہی یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. اگر امثال 3 نکالیں, مثال میں اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر رہا ہوں. جو پہلے زبور کی 3 آیت ہے, وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. اور مثال کی کتاب میں وہ کیا ہے, 18ویں آیت, کہ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے, دا ٹری آف لائف. کہ صرف یہ نہیں کہ اس کو نرشمنٹ ملتی ہے, یہاں پہ ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ندی کے پاس لگا, کیونکہ ندی کا مطلب ہے پانی, تو پانی کے بغیر درخت بھی نہیں پھل پھول سکتا. لیکن اسپرچول طور پہ اس کو کیا کہا ہے, یہ کون سے پانی کی بات کہی ہے؟ یہاں تو لکھا نا کہ ہم مثال میں پڑھا ہے کہ ٹری آف لائف ہوگا جس کو یہ نرشمنٹ ملے گی. وہ نرشمنٹ کیا ہے, وہ عیسایہ کی کتاب اگر نکالے چیپٹر 61, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں نرشمنٹ جو ملتی ہے وہ کیا نرشمنٹ ہے جو اس کو ملتی ہے, اور اس کو ہرا بھرا رکھتی ہے, اور اس کا کوئی پتا بھی نہیں مرچھاتا, پھلا پھلا رہتا ہے, فروٹ فل رہتا ہے, پھلدار رہتا ہے. 61:3 یہ لکھا ہے, سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشوں, تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. اور اس کو کیوں میں نے کہا کہ یہ کلام کی بات کی جا رہی ہے, اس کو اسی بک میں 55 لکھا ہے, یسایہ 55:10, کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے, یہ اگزامپل دی گئی ہے, اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے. ورس 11 لکھا ہے, اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا. یعنی کہ جس طرح بارش آسمان سے آتی ہے اس طرح خداوند کا کلام ہے. جب وہ کہتا ہے کہ جب میرا کلام ہے اسی طرح ہے جس طرح سیراب کرنے والا سیراب کرتا ہے. تو پانی جو ہے وہ کئی دفعہ اور بھی جگہ پہ پانی کو کلام کی تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ جو شخص ہے جس کو یہ کلام کا بیج بویا گیا اور جو کلام کے ساتھ ان ٹچ ہے اور اس کی زندگی میں کلام کا زیادہ تر حصہ ہے, تو وہ ٹھوس اور مضبوط تناور درخت کی مانند ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور فروٹ فل رہتا ہے, جس کے بارے میں عام کسی نے کہا کہ ٹری آف گاڈ از ایور گرین. جو خدا کے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا, اگ نہیں آیا. سمجھتے کہ وہ خود بخود بھی جنگلی درخت نہیں, جنگلی درخت بھی ہوتے ہیں, جنگلی پودے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ پلانٹڈ بائی سم ون. تو یہ پلانٹڈ بائی سم ون کا مطلب ہے کہ نیو لائف, نئی زندگی, جسے ہم کہتے ہیں نا نئی زندگی. تو جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں وہ نئی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ہم خداوند کی طرف سے پلانٹڈ کیے جاتے ہیں, نئی زندگی, نیا درخت بن جاتے ہیں, تو پھر اس کی طرف سے ہمیں نرشمنٹ ملتی ہے, خوراک ملتی ہے. تو یہ لکھا ہے کہ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا, اگ نہیں آیا بلکہ لگایا گیا. خدا جب لگاتا ہے کسی کو, پلانٹ کرتا ہے کہیں پہ, تو وہ ایسی جگہ پہ کرتا ہے جہاں پر اس کو ساری اس کی نرشمنٹ ملے, اس کی ہیلپ ملے, وہ اس کی خوراک باقاعدگی طور سے ملے. چلو ورس 4 میں لکھا ہے شریر ایسے نہیں ہے, یعنی کہ یہ ساری نعمتیں, ساری برکتیں, ساری پروٹیکشن, ساری نرشمنٹ, ساری جو ایک مبارک آدمی کو ملتی ہے, شریر اس سے کیا ہے, محروم ہے. اس کو پروٹیکشن نہیں ہے, نو سیکیورٹی, اس کے پاس فیوچر کی کوئی ہوپ نہیں ہے. لیکن
ईमानदार के पास मुबारक है वो आदमी, इसलिए वो भूसे की मानो जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना ख़ताकार साधकों की जमात में। यानी कि उनकी जो अदालत होगी, जजमेंट होगी, डेड एंड है उनके लिए, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ पे खड़ा रह सके। क्योंकि तनावर दरख्त तो खड़ा रहेगा, लेकिन भूसा जो है वो क्या होगा, उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। इमसाल 10 निकालें ज़रा, उसकी वर्स जो निकाल ले 28 वर्स पढ़ते। The hope of the righteous will be gladness, but the expectation of the wicked will perish. एग्जैक्टली इस तरह की आप बेशुमार इसमें मिसालें पढ़ सकेंगे। सादिकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्का खाक में मिल जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सादक की लाइफ, और यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 2 शख्सों की बारे में, एक ब्लेसड मैन और एक विकेड मैन की बात की है। अब हम आते हैं वर्स चैप्टर 2 पे। तो यहाँ पर हमें इसको इस साम को जो अभी हम पढ़ेंगे मिसियानिक साम कहा जाता है। इसमें उर्दू में इसका टाइटल है खुदा का बरगज़ीदा बादशाह। यहाँ पर एक तरह से ये मिसियानिक साम इसलिए भी कहा जाता है कि ये साम अगर हम पढ़ेंगे तो ये फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि प्रोफेसी जो होती है वो उसके मोस्ट ऑफ टाइम डबल मीनिंग होते हैं। जो पेशन गोई उस वक़्त भी वो फिट होती है जुज़वी तौर पर, पार्टली, लेकिन परफेक्टली जो होती है वो फ्यूचर में होती है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह के बारे में बहुत सी पेशन गोइयाँ की गई ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन उसमें कई बातें ऐसी हुई जो उस वक़्त पर फिट होती थी, लेकिन असल में जाके मुकम्मल तौर पर कंप्लीट जो थी वो यीशु मसीह पर जाकर। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जब पहली दफ़ा वापस अपने उस इलाके में गए, नासरत में गए, तो लूका की इंजील में लिखा है कि वो खड़े होकर सिनागोग में, इबादत खाना में गए, तो उसको दिया गया स्क्रॉल पढ़ने के लिए। तो कौन सी जगह से उन्होंने पढ़ा, सबको याद होना चाहिए, यशायाह 61। ज़रा निकालें, यशायाह 61 भी निकाल के रखे, और लूक चैप्टर 4 में इसके बारे में है। अच्छा, आप लूक बाद में पढ़ें, मैं पहले ये पढ़ता हूँ कि जो असल में पेशन गोई थी यशायाह की मार्फत, वो थी यशायाह 61:1। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं। मैं वर्स 2 को फिर दोबारा पढ़ता हूँ। ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूँ। कम बैक टू लूक चैप्टर 4 वर्स 18 and 19। अभी और से सुनना है आपने, लिखा है। अच्छा, मैं 16वीं आयत से पढ़ता हूँ। और वो नासरत में आया, और जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। ठीक है, कुछ इसमें आपको फ़र्क नज़र आया है या बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आपको हैं? गरीबों की जगह हलीमों लिखा हुआ है। ये नहीं पाने की खबर। ठीक है, ठीक है। और किसी ने अगर कोई नोट किया हो, मैंने इसलिए वर्स 2 को ज़रा दोबारा पढ़ा था कि इसको फिर ज़रा गौर करें।
चले मैं आपको बताता हूँ, इतना टाइम नहीं कि हम इस पे लिखा है वर्स 2 में, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूँ। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पढ़ा वर्स 19 में, तो उसने कहा और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूँ, आधी आयत पढ़ के तो उन्होंने किताब बंद कर दी। आगे करना चाहिए था इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दो, ये नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं पढ़ा, फिर वो किताब बंद करके खादम को वापस कर। क्यों ऐसा है? गौर करें वर्स 2 और वर्स 19, यहाँ पे खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी, क्योंकि फर्स्ट टाइम खुदावंद जब आए तो वो सिर्फ मुनादी करने के लिए, निजात देने के लिए आए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये पूरी आयत कंप्लीट होगी इंतकाम के लिए, जजमेंट के लिए। तुम्हारे सामने पूरा हुआ। ठीक है ना। और कई लोग इस पे कहते हैं कि उन्होंने पूरी इसलिए नहीं पढ़ी कि फर्स्ट कमिंग पे, पहली आमद पे वो इंतकाम ले नहीं है, एक हलीम खादम पिछले वाली बात का, हाँ, इंतकाम के लिए आए नहीं थे। तो फिर ये पिछली वाली बात अब जब आएंगे तो वो हलीम बन के नहीं, वो अब हम इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि इसका लिंक आगे भी है जो हम साम 2 पढ़ने वाले हैं, कि अब वो लोहे के असा से हुकूमत करने आ रहा है। देन इवन जजमेंट और अदालतें लंबी नहीं होंगी, क्विक पनिशमेंट, क्विक फैसला, इस तरह खुदावंद करेगा जो 1000 साल बादशाही आ जाए वापस अपने। और इसको कहते हैं मौजज़ाना तौर पर इसकी तरतीब जो है, अगर आपसे मैं पूछूं पहला ज़बूर कौन सा है, असल में राइटिंग में पहला ज़बूर जो लिखा गया कौन सा था? शायद मूसा ने जो लिखा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो ज़बूर है ज़बूर 19 ज़बूर है वो, असल में पहला ज़बूर है। और आखिरी ज़बूर 137 ज़बूर जब वो सीरी में थे, हैं। तो असल में इसकी तरतीब दी गई, तो ऐसा नहीं है कि किसी डब्बे में 150 ज़बूर डाल के तो ऐसे ऐसे कि कर चल भी जेड़े तरतीब, बहुत मौजज़ाना तरीके से, और खुदा की हिकमत इसमें नज़र आती है कि किस तरह उसने इसको तरतीब दिया गया। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि पहले जो 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, कि पहला जो हिस्सा आएगा वो पैदाइश के साथ उसका लिंक है, दूसरे हिस्से का फरूज के साथ, इस तरतीब से इसको लिखा गया। और इससे पता चलता है कि लोग बैठ के तो उन्होंने ऐसे इसको पायल करके नहीं कर दिया, खुदा का रूह उनमें काम कर रहा था, खुदा की रूह ने उनसे सारा ये काम कराया। जब वो पेन किए गए, जब ये इनको तरतीब गई, जिसको हम कैनोनाइज्ड कहते हैं, जब किए गई किताबों को, कौन सी किताब का, तो ये खुदा के कलाम को इस तरह तरतीब दिया गया। इसमें पाक रूह ने, इसका पाक रूह का ज़बरदस्त इसमें काम है। ठीक है, अगर शाम की आप स्टडी करें तो इसमें इस तरह इसका प्रिंसिपल इस तरह है ज़बूरों को पढ़ने का, स्टडी करने का। एक ज़बूर कई दफ़ा होगा कि वो है एक प्रिंसिपल, आगे कई ज़बूर आएंगे जो उसको एक्सप्लेन करेंगे, कई ज़बूर आके। अब इसके साम 1 जो था वो एक प्रिंसिपल था, आगे ज़बूर 7 तक ये एक्सप्लेनेटरी साम्स होंगे जो उसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे जो आएगा 8वां ज़बूर, फिर वो मसीहानिक ज़बूर है। एक तरह से जैसे सीढ़ी नहीं चलते जाते, ऊपर जाते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, बड़ा ही एक म्यूज़िकल इसको टर्म दी गया, इसकी मेलोडी, इसका रिदम, इस तरह। तो बड़ी इसको जैसे जैसे आगे जाएंगे, मैं ख़ुद इससे काफ़ी नॉलेज और काफ़ी हिकमत हासिल कर रहा हूँ कि ज़बूर जो है वो कितनी ही, क्या ही एक अजीब किताब है। बल्कि इसके बारे में मैंने ये भी सीखा जब मैं साम 2 की स्टडी कर रहा था, कि जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा कि 5 किताबें ना इसमें, तो क्यों तौरात में 5 किताबें थी, तो पहली किताब अगर जिसका 1 ज़बूर से लेकर ज़बूर 42 तक है और 41 तक है, तो फिर तो कहते हैं कि वो किताब अगर आप जेनेसिस के साथ उसको एग्जाम्पल करके पढ़ें, तो दूसरी अगर किताब शुरू करते हैं वो खरूज के बारे में है, और तीसरी किताब किसके बारे में? अहबार, चौथी गिनती और 5वीं इस्तिश्ना के बारे में। इसमें जो रिदम, जिस तरह के पहली किताब में
पहली क्या है, क्रिएशन है, खुदा ने क्रिएशन की, दूसरी बात में फिर वो फॉल, और फिर वो जिस तरह गुनाह का, इसी तरह हम देखेंगे इस ज़बूरों की किताब किस तरह हर चीज़ के साथ मुंसलिक है। और बल्कि ये कहते हैं जितना ज़बूरों में यस्सु की सेकंड कमिंग और आमद के बारे में बताया गया, किसी और किताब में नहीं बताया गया। ना सिर्फ सेकंड कमिंग के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी मौत के बारे में, उसके जी उठने और उसकी कह सकते हैं उसके जलाल के बारे में, उसकी प्रीस्टहुड और उसकी किंगशिप के बारे में यू विल फाइंड इन द साम्स। और जितने भी न्यू टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट से इक़्तिबासात लिए गए, हवाले कोट किए गए हैं, सबसे ज़्यादा ज़बूर में से किए गए हैं। और ज़्यादातर न्यू टेस्टामेंट में से जो भी मसीह के बारे में है वो इसी ज़बूरों में से कोट किए गए हैं। कहते हैं कि जैसा कि साम्स इन गॉस्पल, आप ज़बूरों को अनाजील में पा सकते हैं। कहते हैं कि जैसे अनाजील हमें बताती है कि वो पहाड़ पर दुआ करने गया, ज़बूर बताते हैं कि वो दुआ क्या थी। अंजील बताती है कि वो मसलूब हुआ, साम बताते हैं, ज़बूर बताता है कि वो उस वक्त मसलूबियत की हालत में था, जब क्रॉस पे था तो उसके अंदर क्या चल रहा था। साम 22 कहते हैं कि ज़बूर में जितना कुछ मसीह के बारे में है, कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम इन किताबों पर ईमान रखते हो और ये सारा कुछ मेरे बारे में बताती हैं। तो उसके बारे में ज़बूर और तुरैत और नबियों के बारे में खुदावंद ने कहा। लिखा है कि अनाजील बताती है कि वो आसमान पर चढ़ गया, ज़बूर बताते हैं कि ही सिटेड राइट हैंड ऑफ फादर, ये खुदा के दाहिने हाथ पर। और इस तरह की बहुत सी बातें हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, अब वापस आए साम 2 पे, पहले उसको पढ़ते हैं और से सुने जरा। ज़बूर 2, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के ख़िलाफ़ ज़मीन के बादशाह सफाराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें। जो आसमान पर तख्त नशीं है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़हिका उड़ाएगा। वर्स 5, तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस से उन पर बिठा चुका हूँ, मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुमार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। वर्स 10, बस अब ए बादशाह हो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। आमीन। ब्यूटीफुल साम है। और इसको जैसे कि हम सबको पता है कि साम जो हैं जिनको हिब्रू में मज़मीर भी कहा जाता है, जिसका मतलब तहलीम गा कर गाए जाते थे, तो इसको अगर देखें तो ये साम भी, इसमें 4 सेंटेंजा है, 3 वर्सेस के 4 सेंटेंजा है और तीनों में एक रिदम है। पहली 3 वर्सेस 1 to 3, then 4 to 6, then 7 to 9, then 10 to 12। इसको अगर इस तरह देखें कि जैसे वो कोई मूवी एक ज़हन में रखे, तो इसको वो उसके कोई डायरेक्टर है और वो एक कैमरा आसमान पर है, इस ज़बूर में भी देखें तो एक कैमरा ज़मीन पर है और कभी उसका रुख आसमान पर जाता है, कभी वो ज़मीन पर। स्टार्ट में देखें अगर तो लिखा है कौमें किस लिए तैश में हैं, तो इट्स मीन ये इंसानों के ऊपर है, कौमें, बादशाह, किंगडम, ये अर्थ के ऊपर। अब वो कैमरे का पहला फोकस जो है वो
دنیا ہے، انسان ہیں، ان کی کنگڈمز ہیں، تو وہاں پر جو پڑھا جاتا ہے تو وہ لکھا ہے کہ قومیں کس لیے طیش میں ہیں. یہاں پہ ایک طرح سے زبور نویس کے نے کویسچن کیا ہے، کویسچن طور پہ کیا، کیونکہ اس نے ابھی اصل میں جب یہ لکھا گیا تو داؤد اس وقت خود مصیبت میں تھا. اگلا زبور جو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے وہ اس کو بتائے گا. دوسرا اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے زبوروں کے اوپر نام نہیں لکھا، کئیوں پہ لکھا ہے کہ یہ داؤد کا زبور ہے، کئیوں پہ لکھا آصف کا، جس کا، اس کے اوپر بھی نہیں لکھا، لیکن یہ 100% شور ہے کہ یہ زبور داؤد کا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ داؤد نے یہ کہا. یہ زبور جو ہے تقریباً 7 ٹائم نیو ٹیسٹمنٹ میں کوٹ کیا گیا، 7 ٹائم کوٹ کیا گیا. اس کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے. ایون اعمال کی کتاب میں 2 دفعہ ہے، ہیبرو میں ہے، ریولیشن میں چیپٹر 2، چیپٹر 12، چیپٹر 19 میں جائے گی. جو یہاں پہ بات پہلی آیت میں لکھا نا، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. اچھا، اعمال کی کتاب نکالیں ذرا، چیپٹر 4 نکالیں ذرا، اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ مل جائے گی. جو یہاں پہ ایکس چیپٹر 4 ورس 25 ورس 25 سے 28 تک، یہاں پر خدا کا بندہ دلیری سے جب کلام سنا رہا ہے. پطرس و یوحنا جب ہیکل جا رہے تھے، جب انہوں نے ایک لنگڑے کو شفا دی، تو لکھا ہے ورس 25 میں، تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا. یہاں سے کنفرم ہو گیا کہ دے نیو کہ یہ سانگ کس نے لکھا تھا. قوموں نے کیوں دھوم مچائی، امتوں نے کیوں باطل خیال باندھے، خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہوئے. ابھی ہم سوچ سکتے ہیں وہی بات میں کہ یہ کس وقت کی بات کی جا رہی ہے. جب داؤد لکھتا ہے تو اس کی اپنی حالت بھی ہے. وہ اگر اگلا زبور پڑھیں گے، یہ اس کے بعد جو ہے وہ اسی سچویشن کو پیش کرتا ہے کہ وہ جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے آگے بھاگا، جب وہ اس مخالفت ہو گیا اور اس کی آپس میں جنگ، تو وہ باقی لوگ بھی سب اس کے خلاف ہو گئے. تو وہ اس کے دل میں یہ چل رہا ہے، اس کی اپنی سچویشن ہے، لیکن ایکچولی یہ جو فٹ ہوتی ہے، جو یہ مسیح کے اوپر ہے، یہ آخری دور کے بارے میں بات کی گئی ہے. کیونکہ لیکن یہ مخالفت تو یسوع کے ساتھ شروع میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کو یہ اعمال کی کتاب میں بیان کیا جاتا ہے. وہ لکھا ہے ورس 27 میں، کیونکہ واقعہ ہی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جس سے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پلاطس اور غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اس شہر میں جمع ہو گئے نا. بادشاہ بھی اور حاکم بھی اس کے خلاف جمع ہو کے وہ منصوبے باندھتے تھے کہ اس کو کس طرح ہم قتل کریں، کس طرح پھنسائیں، کس طرح اس کو راستے سے ہٹائیں، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. یعنی کہ بے شک they were planning to kill him، لیکن خدا نے پہلے سے اس کو پلان کیا ہوا تھا. لکھا نا کہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. خدا شریروں کو استعمال کرتا ہے ایسے کاموں کے لیے. فار ایگزامپل کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہودا اسکریوتی تو بیچارہ پھنس گیا، کوئی کہتے کہ وہ تو اگر خدا کا پلان تھا آلریڈی کہ کوئی نہ کوئی اسے دھوکہ کر دے تو اسے مسلوب کیا جائے. نہیں، خداوند کیونکہ جانتا ہے وہ بیفور، یعنی کہ ہی از آل نوئنگ گاڈ، اس کو فیوچر کا پتہ ہے کہ فلاں بندہ کیا کرے گا، تو اس کی اس سچویشن کو خدا یوز کرتا ہے. فار ایگزامپل کئی دفعہ خداوند اسرائیل قوم سے ناراض ہوا جب ان کی بدکاریوں سے، نافرمانیوں سے، تو اس نے کبھی اپنے راست باز نبیوں کو یا اچھے لوگوں کو نہیں کہا چلو تلوار اٹھاؤ اور ان کو جا کے تو قتل کرنا شروع کر دو. وہ ویکڈ نیشنز کو ان کے اوپر چڑھا کے لاتا، جو پہلے ہی جن کو سزا خدا نے دینی ہے، جو پہلے ہی گمراہ ہیں، جو پہلے ہی بدکار ہیں، ایسی قوموں کو خدا لاتا اور ان کو سزا دلواتا. میں اگر کہوں کہ آج اگر دنیا میں دیکھیں سسٹم بالکل ایسا ہے. اگر کسی نے کسی کی سپاری نکلانی ہو تو کسی وہ مولوی یا کسی پاسٹر یا کسی اچھے بندے نہیں پڑے گا. کینوں پڑے گا؟ کسی کو قتل کروانا ہے، کسی لوٹ مار کروانی ہے، وہ چور ڈاکو جو پہلے سے بدنام ہے
وہی یہ کام کریں گے. اور یہ خدا اس طرح خدا کا پہلے سے کہ یہ تو سزا لکھا ہے. اور ایک دفعہ نبی نے بلکہ کویشچن کر دیا, اس نے کہا خدا نے جو جن کو تو ہم پہ اوپر چڑھا کے لایا وہ تو پہلے سے بدکار قومیں ہیں, تو ہمیں تو اس نے کہا پہلے تو تمہیں میں ان سے سزا دلواؤں گا, پھر میں ان کا حساب کروں گا. خدا اپنے لوگوں کو, راست باز لوگوں کو ایسی بدیوں میں نہیں پھنساتا. خام خواہ ان سے خون خرابہ کروائے, خام خواہ ان سے وہ کوئی بات کرے جی وہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جنگیں تھیں دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ میٹر ہے. جو یشوا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کس طرح, وہ ٹوٹل ایک ڈفرینٹ میٹر ہے. ایون اس کے بارے میں بھی خدا نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم کو اس نے خدا نے کہا کہ تیرے لوگ 450 سال تک مصر کی غلامی میں رہیں گے, کیوں نہیں سیدھا خدا اس کو پرومس لینڈ میں لے گیا. اس وقت وہاں پہ کون سی قومیں بات تھیں؟ ہتی, اموری اور اس طرح کی بہت سی قومیں, 7 اور 10 قومیں وہاں پہ بستی تھی ان علاقوں میں. تو خدا نے تو ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک پرومس لینڈ دوں گا, مجھے وعدہ کی سرزمین, لیکن کیوں خدا نہیں لے گیا اگر میں آپ سے پوچھوں؟ مصر میں وہ زیادہ گرو ہے, ان کی مطلب پاپولیشن بڑی ہے, بالکل اکٹھے ایک جگہ پہ گئے ہیں تاکہ وہ پرومیننٹ نظر آ سکیں کہ وہ ایک بڑا گروہ ہے. بالکل, ایک تو بالکل وہ تعداد میں تھوڑے تھے تاکہ وہ گرو ہو جائیں, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات لکھی ہے کیونکہ خداوند نے کہا کہ ابھی ان اموریوں کے گناہ پورے نہیں ہوئے. خداوند نے ڈبل پرپز نے, ایک تو اپنی قوم گرو ہو جائے, بڑھ جائیں, تاکہ اس ملک اتنے بڑے پہ قبضہ کرنا ہے تو کنگڈم چلانی ہے, ارد گرد قومیں. دوسرے یہ قومیں 400 سال تک خدا انتظار کرتا رہا ان کا کہ ان کے گناہ اس لمٹ تک نہیں بھی پہنچے کہ میں ان کو برباد کر دوں. خدا رحم کرنے والا خدا ویٹ کرتا رہتا ہے. تو جب لکھا ہے کہ وہ اموریوں کے گناہ ابھی پورے نہیں ہوئے, اور ایون سدوم عمورہ کے آپ پڑھتے ہیں کہ جب لوط وہاں پہ گیا سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن پھر لکھا ہے کہ ان کا شور خدا آسمان تک پہنچا. ایون مصر میں جب خدا نے نکالنا تھا وہاں بھی لکھا ہے, موسیٰ نے کہا, اس کو خدا نے کہا میں نے اسرائیلیوں کو اپنے لوگوں کا چلانا سنا ہے. کئی دفعہ خدا ویٹ کرتا رہتا ہے. گناہ گاروں, کئی لوگ کہتے ہیں نا کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا خدا رحیم خدا نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ یسوع میں اور اس میں کوئی فرق نہیں, وہ رحیم خدا ہے. اس کی ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایوب کہتا ہے اور نہمیہ کہتا ہے کہ ہز مرسی از ایوری ڈے نیو. مرسی ہے اس کی, ہر دن وہ نیا رحم کر کے رینیو ایوری ڈے. یہ تب سے ہی شروع ہو چکا تھا اس کے خلاف جو لوگ تھے. قومیں کس لیے طیش میں ہیں, اور اگر آپ اس کو اینڈ ٹائم پہ جا کے پڑھے, آج بھی دیکھیں اب دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو خود وٹنس ہو سکتے ہیں کہ جہاں مسیح کی بار بات کرے, یسوع مسیح کی بات, کرسچینٹی کی بات, کراس کی بات, جیزس کی بات, ہر بندہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. اور دوسروں کے بعد کوئی خلاف نہیں. اسلام کی بات کر لیں, ہندوازم کی بات, یوگا کی بات کر لیں, یہ بات کر لیں, وہ بات کر لیں. یو کین ٹاک ایون ولگر ایبوشن کی ٹاک کر سکتے ہیں. تو آپ ہومو سیکچول کی بات کرتے ہیں, آپ گے, نو ون آپ کے فنگر اٹھائے گا. آپ کیسے ہیں اس اوکے. جو ہی آپ مسیح کی بات کریں سب آپ کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے, اور یہی چلتے چلتے انتہا تک کام پہنچے گا. ایون سام 83 نکالیں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے سیم بات. قومیں کس لیے طیش میں ہے, پڑھیں ذرا زبور 83 اور حزقیل میں آپ اینڈ کے اوپر جا کے دیکھ سکیں گے کیا ہوگا. سام 83 سام 83 ورس 2 میں لکھا ہے, کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں, سنے غور سے, اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے, کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں, اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہے مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے, اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو,
کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے، وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں. یعنی ادوم کے اہل خیمہ، اسماعیلی، موابی، ہاجری، جبل اور امون، امالیک، فلسطین، سب یہ ارد گرد کی جتنے قومیں ہیں آج ان کے بارے میں یہ پرانے نام لکھے ہوئے ہیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو لکھا ہے، جب کہتے ہیں نا باطل کا خیال ہے کہ جتنے مرضی پلان کر لو، اٹس آل ایمٹی، اٹ کانٹ ڈو اینی تھنگ. باطل خیال، ایمٹی پلان، خالی منصوبے، صرف غصہ ہی غصہ ہے، تیش ہے. اور لکھا ہے زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ آؤ، ورس 3 میں لکھا ہے، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار ڈالیں. خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف، یعنی کہ یہاں پہ لکھا یہوہ خدا اصل میں جو ہیبرو میں ٹرانسلیشن ہے، اور ہی از انوائنٹڈ ون، ہی از مسایہ، دونوں کے خلاف. اگر مکاشفہ میں جا کے پڑھے تو چیپٹر 60 میں لکھا ہے ایون کہ جب اس کا قہر نازل ہوگا تو بجائے کہ توبہ کر کے تو اس سے رحم مانگے، وہ لکھا کہ 3 دفعہ ایون لکھا ہے کہ اس کے نام پر کفر بکیں گے، آسمان کی طرف منہ کر کے، مکے بھیج کے، منہ ایسے کر کے کہ تو اور بجائے کہ رحم مانگتے، کبھی ان کو نسور نکلیں گے، کبھی پھوڑے نکلیں گے، کبھی کس طرح کی درد ہوگی، اس طرح کے جب وہ قہر کے پیالے انڈھیلے، بجائے کہ توبہ کر کے کہتے کہ رب معاف کر دے رہے ہیں، لکھا ہے کہ وہ مکے بنا کے اور کفر بکیں گے اس کے خلاف. تو جب لکھا نہیں کہ آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں، تو بہت سے بندھن خدا نے باندھے ہیں اپنی شریعت کے حوالے سے، اپنے کلام کے حوالے سے، ایسے جو آج دنیا پسند نہیں کرتی. ایک بندھن ہم بڑا مقدس بندھن سمجھتے ہیں اور ہے بھی، وہ کیا سا؟ میرج، شادی کا بندھن جو ہیون میں باندھا گیا، اس سے ہولی میٹریمنی. لیکن آج دنیا میں ایسے رولز ریگولیشن بنا کہ کھلی اجازت ہے، پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ. وائی؟ تو کہتے ہیں یہ ایسے جو بندھن اور ان کے رسیاں، یہ جو شریعت کی، ان کے کلام کی کہ نہیں اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. 10 کمانڈمنٹس کو کیوں انہوں نے بیچ میں سے نکال کہ 10 کمانڈمنٹ کہتا ہے ڈو ناٹ ڈو دس، ڈو ناٹ ڈو دس، ڈو ناٹ ڈو دس. تو ان بندھنوں کے اندر کوئی نہیں رہنا چاہتے. تو آج دیکھیں موسٹ آف کنٹریز میں 10 کمانڈمنٹس گون. اسکولوں میں انجیل کی تعلیم گون، بہت سے ان ویسٹ میں. تو یہ بندھن وہ توڑنا چاہتے تھے، تو اور کہتے آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں، ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. اچھا، وہ کہتا ہے وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا. اب کیمرہ جو زمین سے کدھر ہیون پہ چلا گیا، اب کیمرہ اوپر ہے، تو اب خدا باپ یہوہ خدا اڑائے گا. اس کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس کی کس طرح کے، وہ ہنسے گا اور مضحکہ اڑائے گا، کس طرح؟ خدا ایسا نہیں کہ وہ ایک انسلٹنگ وے میں یا کسی کی، کیونکہ وہ اس طرح نہیں کسی کو ہوتا کہ جیسے ہم انسان کسی کا مضحکہ اڑاتا ہے، یا یہ ہے ایک طرح سے کہ جیسے ایک طاقتور شخص ہو اور ایک بالکل کمزور اس سے کہ تو کہ اچھا ریلی تو ایسا کر سکتے، واقعی جولیت داؤد کو دیکھے ایگزیکٹلی نہیں، اس نے تو یعنی کہ انسلٹنگ وے میں ہی کہا تھا کہ تیرا تو میں یہ حشر کر دوں گا، یہ وہ. لیکن خدا، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ کی کریشن ہے، یہ جانتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے اچھا لیٹس چل اپنا بیسٹ شاٹ کر کے دھا، گیو می یور بیسٹ شاٹ، لائک ریئلی یو کین فائٹ ود می. انسان کو خدا کہتے ہیں کیا تو، اور مجھے آگے کہ خدا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ، کیونکہ ایک زبور میں لکھا نا کہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے کہ ہم کس مٹی کے بنے ہیں.
تو اس لیے خدا اس طرح نہیں لیتا کہ بالکل، وہ خدا ہمیشہ ٹائم بھی دیتا ہے، ان کو وارننگ بھی دیتا ہے اور ویٹ بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے. آگے لکھا ہے کہ وہ ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، لیکن ورس 5 میں لکھا تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا. ہم تو کیا کرتے ہیں کہ جب اس نے انسلٹنگ وے میں خدا کو للکارا، خدا کے آگے، تو خدا کی طرف سے تو کیا ہے، فوراً بم، چلو بھائی، اصل میں تو ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن آگے لکھا ہے وہ اپنے غضب میں پھر بھی ان کو فنا نہیں کرے گا، بلکہ ہی از گوئنگ ٹو اسپیک ود دیم، وہ ان سے کلام کرے گا. یہ رحم ہے اس کا کہ وہ فنا نہیں فوراً کر دیتا، پھر بھی وہ ان کو موقع دیتا ہے، وہ ان کو چانس دیتا ہے، وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ دیر از اسٹل چانس، بہت سے موقع ہیں، اب بھی مڑ جا، اب بھی سمجھ لے. لکھا ہے کہ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. اور اب وہ کیا کہتا ہے، اب اگر دیکھیں تو کیمرہ اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے بیٹا، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا. جب خدا کہتا ہے نا اس طرح کہ میں تو بٹھا چکا، یعنی کہ ایون اس فیوچر، لیکن یقیناً اتنے یقین کے ساتھ کہ جیسے ہو چکا. تو آگے اب بیٹا کہتا ہے، بیٹا آگے ورس 7 میں کہتا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. عام طور پر کئی دفعہ آپ نے اس ورس کو مشنری ورس اس کو کئی دفعہ یوز کیا جاتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ایونجلزم کے لیے نکلو، قوموں تک جاؤ، تو مجھ سے ماں میں قوموں کو تیری میراث کے لیے دوں گا. لیکن یہاں پر اس کی بات نہیں کی گئی. It's talking about Christ. It's talking about Christ. یہ وعدہ جو ہے باپ نے بیٹے سے کیا کہ میں تجھے یہ کہوں گا جب وہ دنیا میں خادم بن کے آتا ہے. تو اس کے بارے میں ایگزیکٹ یہ ورس کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ورس لکھا ہے، پہلے اس کو پڑھے، لکھا ہے مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. مکاشفہ چیپٹر 2 نکالے گا. یعنی کہ خداوند جب اس دنیا میں آئیں گے تو عالمگیر حکمرانی اس ساحل سے لے کر اس ساحل تک ان کی ہر دنیا کے کونے، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ان کی حکومت ہوگی، حکمرانی ہوگی. اور جہاں کہیں بغاوت ہو تھوڑی سی بھی، وہاں خداوند کو کس طرح کچلے گا. چیپٹر 2 ورس 26 سے پڑھیں. تھواتیرا کی کلیسیا سے یہ بات کی گئی ہے. تو خداوند کہتے ہیں کہ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. باپ نے کہا بیٹے کو کہ میں تجھے قوموں پر اختیار دوں گا، لیکن جب بیٹے کو یہ سب کچھ ملتا ہے تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ میں اس کو دوں گا جو آخر تک میری کلام کے موافق عمل کرے. میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا. کیسی بات ہے. یعنی کہ یہ جو وعدہ یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ آ کے پورا ہوتا ہے. مکاشفہ خدا باپ نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے بیٹے سے، تو وہ بھی خداوند آگے کہتے ہیں کہ جس طرح مجھے باپ نے یہ سب کچھ بخشا. یہ ایکچولی کلیسیا سے پھر بات کی جا رہی ہے. میں جب یہ سوچتا ہوں ہمیشہ جب بھی میں اس بات کو، تو میں ریلی اس بات کو ہضم نہیں کر پاتا کہ ہم جیسا، مجھ جیسا ایک حقیر شخص، ایک حقیر خدا کی نظر میں ایک کیڑا، تو خدا ہم کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ اختیار دوں گا اور تم لوہے کے عصا سے حکومت کرو گے. کہ خدا نے وعدہ کیا نا کہ میں اپنے لوگوں کو اس دنیا میں جب راج کرنے کی، تو وہ اس کے ساتھ اس کے تختوں پر بیٹھ کر بادشاہی کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور عام دنیا کو بتائیں تو وہ کہیں گے جتنا سٹوپڈ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں
100% یقین ہے کہ جو باتیں خداوند کی پہلے پوری ہوئی وہ آخر میں بھی پوری ہوں گی. جیسے لوہے کے اثاثے سے کمار برتن، کبھی آپ نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہے کسی کو توڑتے، جب وہ مٹی کے جو برتنوں کو لوہے کے اثاثے سے کسی نے مارا ہو تو کس طرح چکنا چور. تو یہاں پہ اس میں لکھا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہوگی خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی، اگر اس میں کوئی بھی بغاوت کرے گا، کوئی بھی اس کے خلاف اٹھے گا تو کوئی جیل، نہ تو کوئی جیل ہوگی، نہ کورٹ ہوں گے، نہ عدالتیں ہوں گی، کچھ نہیں، فوراً فنش، یہ کوئی چکر نہیں ہوگا. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ کہیں گے یار 1000 سالہ بادشاہی میں بھی ایسا ہوگا؟ کیا خیال آتا ہے ایسے؟ 1000 سالہ بادشاہی جب خدا یسوع مسیح خود حکمران ہوں گے اس دنیا میں، خود وہ یروشلم میں ورلڈ آرڈر ایشو ہوگا، وہاں پہ اس کا تخت ہوگا، تو کیا پھر بھی دنیا میں ایسے بغاوتیں ہوں گی؟ کیا پھر بھی لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے؟ کیا خیال ہے؟ سزا ہے تو پھر تو ایگزیکٹلی. یہ اصل میں 1000 سالہ بادشاہی میں جو پورے ہونے والی بات ہے نا، وہ ہے یہ سایہ نے جو کہا تھا کہ وہ، اور ایون موت بھی ہوگی، کبھی اینڈ نہیں نا ہوا. ہاں ابدی زندگی میں موت نہیں ہوگی، ایٹرنٹی میں وہ ہوگی 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، کیونکہ ابھی اس کے 1000 سال کے بعد جو اٹھ گئے ہوں گے ان کی موت نہیں. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو خرم نے کہی ہے نا، ہمیشہ یاد رکھے. آپ کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس بات سے ایک اور میرے دل میں اعتماد اور یقین پیدا ہوا ریپچر کے بارے میں، جو کلیسیا کے خداوند کے ساتھ اٹھائی جائے گی بادلوں پہ، اس کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا نا، تو کہ کس طرح وہ ہوں گے، بدل جائیں گے. وہ بقا کا جامع، یہ جو مرنے والا جسم ہے اس کو وہ باڈی مل جائیں گی، جلالی بدن، جو پھر کبھی فنا نہیں ہوں گے. صرف فنا نہیں ہوں گے، ان میں ابلیس کا کام نہیں ہو سکتا، ان میں گناہ کا اثر نہیں ہو سکے. جلالی بدن جو ہے نا، یسوع جیسا، گناہ جتنا مرضی ارد گرد ہوگا کچھ بھی ان کو، کیونکہ جن کہتے ہیں نا کہ انہوں نے فرق نہیں پہ، کچھ بھی نہیں، ان پہ ٹچ نہیں کر سکے گا. وہ ایسے باڈیز میں ہوں گی جیسے خداوند کے جی اٹھنے کے بعد وہ جلالی بدن میں. ایگزیکٹلی کہنا کہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کی مانند ہوں گے. تو وہ جو اٹھائے جائیں گے اس وقت وہ اوپر جائیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اس لیے خدا ایسے لوگوں کو رول دے گا کہ جن کے اوپر کسی بھی گناہ کا شائبہ تک ان کو ٹچ نہیں کر سکے گا، ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا. ایون لکھا ہے. اور ریپچر، اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مصیبت کے بعد ساری مصیبت میں کلیسیا گزرے گی اور پھر یسوع آئے گا تو سارے جو ایمانداروں کو اٹھ جائیں گے اور پھر وہ بادل میں اس کو مل تو پھر وہ واپس آئے گا. اس میں ایک پرابلم ہے. کیا ہوگا کہ شیطان کو باندھ دیا جائے گا اور باقی لوگوں کو جو اس کے خلاف اٹھے بہت سے مار دیے جائیں گے، ختم. لیکن بہت سی قومیں سرنڈر کر دیں گی، وہ سرنڈر کریں گی تو پھر ان کو بادشاہی میں داخل ہونے کا موقع ملے گا. اور ان میں سے 7 سال کے دور میں بہت سے ایمان بھی لے کے آئیں گے. ایک بڑی بھیڑ کا ذکر ہے نا کر دیں گے. اس وقت ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ مسیح کے مطیع ہو جائیں گے، سرنڈر کریں گے، اس کی حکومت کو مان لیں گے. ٹھیک ہے. اگر یسوع اس وقت آتا ہے اینڈ پہ تو پھر جتنے دنیا میں ہوں گے وہ تو مسیح اٹھا لے دیے جائیں گے. ان میں وہ بھی لوگ ہوں گے جو بعد میں ایمان لے کے آئے، ان میں کلیسیا بھی ہوگی. تو پھر جو دنیا میں کون لوگ ہوں گے؟ باقی قومیں تو مانتے نہیں، باقی تو فنا کر دی جائیں گی. سارے کرسچن ہو گئے، سارے اٹھا لیے گئے، نیچے قومیں برباد کر دی گئی. تو پھر وہاں پہ دوبارہ سے آبادی کیسے ہوگی؟ کس پہ بادشاہی کرے گا خدا کے؟ اور وہ جو قومیں آئیں گی مطیع ہو جائیں گی، سرنڈر کے، ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی نا، اور بلکہ کہتے ہیں ایکسپلوژن آف برتھ کا ہوگا. لوگوں کی عمریں پھر 1000 سال تک جائیں گی، 500 سال تک. ان کی باڈیز پرفیکٹ حالت میں ہوں گی، جو کیونکہ ہر چیز تو پرفیکٹ خداوند کر دے گا اس دنیا میں، ہر چیز. تو ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ ان کے اندر ہوگا، وہ اسٹل ان کے اندر وہ بات ہوگی وہ گناہ کر سکے. تو اس لیے
ریپچر ہونا ضروری ہے کلیسیا کا, بعد میں جو ہیں ان کے بعد جو قومیں آئیں گی پھر ان کو شیطان بھڑکائے گا تو وہ مسیح کے خلاف جائیں گی. تو اس لیے یہ اچھا چلے آئیں, بیچ میں سے ڈفرینٹ ٹاپک نکل آتے ہیں تو اس لیے لمبا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے. آخری ورس, آخری سنٹنزا یہاں پہ ہم جو دیکھتے ہیں دیٹ از ایکچولی پہلے باپ کو دیکھا پھر بیٹے کو, ناؤ از اے ہولی اسپرٹ. بس ورس 10, اب اے بادشاہو دانشمند بنو, اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ, ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو, کانپتے ہوئے خوشی مناؤ, بیٹے کو چومو, ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ, کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. مبارک ہے وہ سب جن کا توکل اس پر. اس کے بعد صرف یہ پاک روح آج بھی دنیا کو یہی کہہ رہا ہے, کیا اس میں خدا یسوع مسیح کو, جیزس کرائسٹ کو مان لو, give him homage, give him respect, worship him, surrender to him. اس کو جب کہتے ہیں نا بیٹے کو چومو, یہ وہ ایک طرح سے رائل, اس کو کہتے ہیں رائل سام بھی کہتے ہیں, شاہی زبور کہہ سکتے ہیں. جس طرح آپ کسی بادشاہ کے حضور جاتے ہیں تو جھک کے تو کیا بیعت کرنے کے ٹائم اس کے ہاتھ پر کس کرتے ہیں, جھکتے ہیں, اس کو سرنڈر کرتے ہیں, بادشاہ مانتے ہیں, دین بادشاہ پھر ہاتھ آگے کرتا ہے تو پھر اس کو کس کی جاتی ہے. تو کہتا ہے بیٹے کو چومو, بیٹا از اے کنگ. اینڈ ہی اس سے پہلے کہ وہ قہر میں آئے, کیونکہ جب وہ آئے گا تو کہتے ہیں راستے میں, تو وہاں سے اس نے اپنے منہ کی کلام سے سب قوموں کو جو اس کو سرنڈر نہیں کریں گی تباہ کر دے گا. تو اس سے پہلے وہ کہتا ہے پاک روح یہی کہتا ہے دانشمند بنو, انڈرسٹینڈ کرو, اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ, ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو, کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. آج بھی اس سے ڈر جاؤ. آج جو بندہ ڈر جائے گا, اس سے کانپ جائے گا, وہ کیا ہے کہ ہیل سے بچ جائے گا, وہ آنے والے غضب سے اور اس کے قہر سے بچ سکتا ہے. تو آئیں ہم دعا کریں, خداوند کرے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اس پیغام کو, اس کو اس فرمان کو جو خداوند نے آج بھی صبر کر کے اتنے 2000 سال سے وہ صبر کر رہا ہے, وہ کہتا ہے اے قوموں, اے لوگوں, دانشمند بنو, تربیت پاؤ, کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے اس کے حضور آؤ, بیٹے کو چومو تاکہ وہ غضب اور قہر میں آ کے تمہیں فنا نہ کر دے. ہم تیرے رحم کے لیے, تیرے فضل کے لیے, تیرے صبر کے لیے خداوند, تیرے پیشنس کے لیے خداوند, جو تو انسان کے لیے رکھتا ہے خداوند, تیرا شکر کرتے ہیں. تو صبر سے انتظار کرتا ہے کیونکہ تو نہیں چاہتا کہ کسی گناہ گار کی ہلاکت ہو, بلکہ تو چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اے خداوند تیرے اس کلام کے وسیلے سے ہم خداوند اور زیادہ خداوند تیرے حضور جھکیں, تیری کلام میں بڑھے خداوند. ہماری زندگی میں خداوند ایسا تیرا کلام کام کرے کہ ہم اس آخری دور میں جب کہ تو جلد آنے والا ہے خداوند, اور خداوند تو پہلے کی طرح نہیں بلکہ تو اس بادشاہ کی طرح آنے والا ہے, جلال کے بادشاہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا عصا ہے خداوند. لیکن خداوند تو نے ابھی بھی اپنے اس قہر کو اور اس غضب کو روک رکھا ہے. ہاں خداوند ہمیں استعمال کر تاکہ ہم بہت سے لوگوں تک تیرا کلام کو پہنچا سکیں, تیرے اس رحم کو جو اس جہاں پہ تو نے بیان کیا ہے کہ ہی اسپیکنگ, ہی وانٹ یو ٹو کم اینڈ سرنڈر ٹو ہم, تاکہ بہت سے لوگ تیرے حضور جھک جائیں, سرنڈر کریں, تجھے چومیں, اور خداوند ہمیشہ کی زندگی کی ابدی زندگی کے وارث ہوں. ان جیزس نے پرے. ہمارے باپ تجھے اسمان, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہ تیری وجہ سے اسمان پر زمین پر ہمارے روز کی آج بدلے, اور جس طرح مسلم کو تو ہمارے قصور معاف کر, اسمائش میں باقی پرائز سب شامل بادشاہ قدرت ہمیشہ. آمین. God bless you. Thank you for joining.